والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه متعددين بآدابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولنا الکریم الامین صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان بہترینوں میں ترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما اللہ جل جلالہ اس کی عالی بارگاہ میں نذرانہ حمد اور اس کے محبوب لبیب ہم سب کے بے عیب آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ کی عالی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام اور ہدیہ نعت پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام حضور شیخ طریقت علماء کرام طلباء حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چند دو گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا انسان اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اور ٹیچ کرنے والے تعلیم و تربیت کرنے والے بھی اسی انداز میں تربیت کرتے ہیں تاکہ فضولیات سے بچا جائے جو کرنے کا کام ہے وہ کیا جائے کہ کیا ہے اور یہ میں کیوں کر رہا ہوں انسان
اور مسلمان اس کے لیے یہ دنیا راہ عمل بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اس سے گزر کر ایک اور منزل ہے جہاں پہنچنا ہے، اور وہ ہے مقام جنت۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی محبت میں رہنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام حاصل کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے بندو، جو تم دنیا کے ظلمات، اندھیروں، جھگڑوں اور زنگ آلودگیوں سے آزادی چاہتے ہو اور دلوں کے اندر نور چاہتے ہو، معرفت الہی چاہتے ہو، اللہ رب العزت کا دیدار چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اور وہ جو آخرت کی منزل ہے اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو ارشاد فرمایا وَادْخُلِي فی جنتی۔ اس سے پہلے فرمایا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور کیا ہوگا؟ تو جنت میں پہنچ جائے گا، اور جنت کے اندر وہ جو مقام ہے اس مقام کو بھی تو پالے گا۔ اور وہ مقام کیا ہے؟ بہت سارے مقام ہیں۔ اہل اللہ کی بارگاہ میں جو آتے ہیں ان کا اصل مقصد اللہ رب العزت کی معرفت ہے اور اللہ کا قرب ہے، اور اس قرب کو پانے کے لیے اہل اللہ تربیت کرتے ہیں، جیسا کہ مجھ سے پہلے علامہ صاحب بیان کر رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کو بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جیسا کہ ابتدا میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اتنے سارے لوگ دور دراز سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، تو کیا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے چھپا ہوا وہ مقصد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہل ایمان کے دل میں ڈال دیا، صحابہ کی تربیت کی، اور انہوں نے یہ بات آگے بھی پھیلا دی۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین کے اندر پھیل جاتے ہیں اور ان مجالس کو تلاش کرتے ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی عنایات کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی اور التجا کی جاتی ہے۔ جب وہ فرشتے پھیل جاتے ہیں تو جہاں وہ مجلس دیکھتے ہیں، اہل اللہ اور ان کے چاہنے والے جہاں موجود ہوتے ہیں، تو وہ دوسروں کو بلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ بھئی، آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، اس جگہ خالص اللہ کی محبت میں لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف اپنی لو لگا کے بیٹھے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے تذکرے کر رہے ہیں۔ تو وہ سب وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ مجلس چلتی رہتی ہے، وہ محفل چلتی رہتی ہے، وہ فرشتے اس مجلس کو ڈھانپے رکھتے ہیں رحمت کے پروں کے ساتھ، اور جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ رب العالمین، ہم تیرے اہل محبت بندوں کی مجلس سے آ رہے ہیں، تیرے ولی کامل تو اس سے محبت کرنے والے کی بارگاہ سے آ رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ شارٹ کر رہا ہوں۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ مولا، تجھ سے بڑی رحمت کی امید کرتے ہیں، تیری رحمتوں کے تذکرے کرتے ہیں، تیری عنایات کے تذکرے کرتے ہیں، جنت کے تذکرے کرتے ہیں، تیری بخشش کے تذکرے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا اور بھی اس کے چاہنے والے ہو جاتے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ ان سب کے لیے میں بخشش کا اعلان کرتا ہوں. میں نے جتنے بھی اس مجلس میں حاضر تھے ان سب کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں. وہاں ایک فرشتہ عرض کرتا کہ رب العالمین، کچھ لوگوں کا وہاں آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ توبہ کرتے یا اس غرض سے آئے ہوں. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَبِعِزَّتِي، مجھے میری عزت کی قسم، اس مجلس میں جو اس نیت سے نہیں بھی آیا ان میں شامل ہو گیا ہے، اس کی بھی بخشش کا اعلان کرتا ہوں. تو اس غرض سے یہ مجالس ہوتی ہیں، اس وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں کہ وہاں پر شیخ کامل اہل اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کی جائے اور بخشش حاصل کی جائے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ کی جائے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شیخ کامل کے ساتھ وابستہ رکھے اور قیامت میں انہی کے سائے میں اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچائے اور کامیابیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.